بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت کا قانون لازوال ہے کہ جب کوئی بدی اور شر کی قوت فقہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا دور زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک ادنا سی مثال یوں بھی ہے کہ جب موسم گرما میں گرمی از حد شدت اختیار کر جاتی ہے تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ گویا گرمی کی شدت کی انتہا ہوتی ہے، مگر اسی دوران اللہ عز و جل بادل نمودار فرماتا ہے اور پھر موسم بارش کی وجہ سے از حد خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال انسانی تاریخ میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ جب سرکش اور ظالم لوگوں سے عام لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں تو پھر قدرت کاملہ ایسے اسباب پیدا فرماتی ہے کہ ایسے بندگان حق لوگوں کی رہنمائی اور تربیت کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں کہ جن کی نہ تو کوئی دنیاوی خواہش ہوتی ہے اور نہ جاہ و منصب ان کا صرف متاع نظر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دور میں پیدا ہوئے تھے جب شمال مغربی ہند کا کونا کونا کفرستان بنا ہوا تھا۔ طرح طرح کے شبدہ باز اپنی شبدہ بازیاں دکھلا کر سیدھے سادے لوگوں کو ورغلا رہے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ 565 ہجری یا 566 ہجری میں پیدا ہوئے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ 665 کلوہ کوٹ کروڑ یعنی کروڑ پکا جو کہ بہاولپور کے قریب واقع ہے میں پیدا ہوئے، جو ملتان کے نزدیک واقع ہے۔ ولادت: جس دور میں حضرت غوث بہاؤالحق والدین ابو محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان المبارک 565 ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ لیلۃ القدر شب جمعہ ماہ سیام اور طلوع سحر کا وقت تھا۔ جس دور میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اسلامی تاریخ صحیح معنوں میں تہ و بالا ہو رہی تھی۔ چنگیز خان اپنی پوری قہر سامانیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو تہ و تیغ کر رہا تھا اور دہلی اسلام پوری طرح خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان چن چن کر اسلامی شہروں کو تاراج کر رہا تھا، تو یہ کٹھن مراحل تھے اور مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھیں اور کفر اپنی طاقت میں تھا اور سیدھے سادے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکایا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کیونکہ سرزمین ہند میں ہندوازم کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہوئی تھی اور وہ اپنی من مانیاں کرتے تھے اور اپنی عبادت کو نصب العین سمجھتے تھے۔ لیکن ان بزرگان دین کی برکت سے اور ان کی رہنمائی سے مسلمانوں کو اپنے اصل دین سے بھٹکنے سے بچایا گیا اور ان کو پھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صراط المستقیم تعلیمات سے روشناس کرایا گیا۔ حصول فیض:
حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہروڑ اور ملتان میں اکتساب علم حاصل کر لیا تو آپ نے اپنے بزرگوار سے اجازت چاہی کہ اب دوسرے معروف شہروں میں حصول علم کے لیے جائیں۔ آپ کے والد بزرگوار نے جب اجازت دے دی تو آپ نے ملتان سے خراسان کی طرف رخصت سفر باندھا۔ افسوس یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ جب روانہ ہوئے تو آپ کی عمر سعید کیا تھی۔ خراسان اس زمانے میں علم و فضل کا ایک مرکز کہلاتا تھا۔ یہاں مشہور و معروف درسگاہیں باقاعدہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھیں۔ ملتان سے ایک کاجل ہمراہ خراسان وارد ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ خراسان میں آپ نے مرد علماء کرام سے 7 برس تک اکتساب علم حاصل کیا۔ نکاح مبارک۔ ایک روایت کے مطابق غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح مبارک 615 ہجری یا 616 میں ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن کسی بھی کتاب میں اس کی جامع تاریخ نہیں ملتی، کیونکہ کسی بھی کتاب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح سعادت کی کوئی بھی تاریخ واضح طور پر نہیں بتلائی گئی، کیونکہ آپ کی ازدواجی زندگی پر بہت کم مواد محفوظ کیا گیا ہے۔ بیت مرشد کامل۔ بغداد شریف جب غوث پاک بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو وہاں ایک ہی شخصیت کا شاہراہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے معلوم کیا تو آپ کا دل خود بخود اس شخصیت کی طرف مائل ہونے لگا۔ وہ شخصیت حضرت شیخ سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مقتدر شخصیت۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ شیخ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو صاحب نظر ولی کامل کے حق شناس نظروں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ نوردار تو صاحب کمال شخص ہے۔ اسی ایک ہی ملاقات میں سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کر لیا۔ خلاصۃ العارفین میں درج ہے کہ غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ نے جو خرقہ زیب تن کر رکھا تھا اپنے بند مبارک سے اتار کر میرے سر پر رکھ دیا۔ اپنا وہ مصلی جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے عبادات کی تھیں، اور وہ خرقہ شیش کو اپنے مشائخ کرمین کے توشت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کرم کا ملا تھا، وہ دونوں میرے سپرد فرما دیے۔ آپ کی زندگی میں چند اہم واقعات۔ ایک روز شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ علانہ بخارا سے گفتگو میں مصروف تھے۔ ولایت کے بارے میں بحث ہو رہی تھی۔ معاملہ خاصا طویل ہو گیا۔ انجام کار فیصلہ یہ ہوا کہ ولی وہ ہے جو خود بھی یہاں خانہ کعبہ کا مشاہدہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی زیارت کروائے۔ چنانچہ اس وقت شیخ الاسلام مرتبہ میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد سر اٹھا کر فرمایا، یاران من ذرا آنکھیں بند کر لو، تو سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فرمایا، اب آنکھیں کھول لیجئے۔ جب حاضرین نے جوں ہی آنکھیں کھولیں تو کعبہ کو سامنے پایا۔
اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ زیادہ مشہور ہے وہ یہ تھا کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ جزامیوں کا ایک گروہ جو کہ غار میں آباد تھا، ایک روز اتفاق سے وہاں جا نکلے۔ انہوں نے جب ایک نورانی چہرہ کو اپنے سامنے پایا تو وہ بے تحاشا حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، حضرت آپ کی دعا چاہتے ہیں تاکہ اللہ جل شانہ اپنے رحم و کرم سے یہ مرض دور کر دے۔ حضرت شیخ الاسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ندا آئی، اے بہاء الدین، یہ گروہ زیر عتاب ہے، ان کا معاملہ پیش نہ کر۔ حضرت کی ذات میں کرم اور رحم کا مادہ زیادہ تھا۔ مولا کی جانب میں دوبارہ گڑ گڑا کر عرض کی، اے ارحم الراحمین، اگر تیری ذات ان پر رحم نہیں کرے گی تو یہ اور کس دروازے پر جائیں گے؟ رحمت الہی جوش میں آئی اور حضرت کی درخواست منظور ہو گئی۔ وہاں ایک حوض پانی سے بھرا ہوا موجود تھا۔ آپ نے جزامیوں کو اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ طرفۃ العین میں سب کے سب شفاف ہو گئے۔ ایک مرتبہ ملتان میں عبداللہ نامی روم سے کوئی درویش آیا۔ شہر بھر میں اس کی کرامتوں کا چرچا ہونے لگا۔ حضور کو علم ہوا تو حیران ہو کر فرمایا، یہ شبدہ باز کہاں سے ٹپک پڑا؟ خود نفس نفیس اس کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، کھڑے ہو کر دو گانا ادا کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نماز کس طرح پڑھتے ہو۔ شیخ عبداللہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے متاثر ہو کر کھڑے ہو گئے اور دو گانا ادا کیا، مگر دو قدموں کے درمیان فاصلہ ذرا زیادہ رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوبارہ پڑھو، قدموں کا فاصلہ زیادہ ہے۔ پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوا مگر دوبارہ ہی اس سے نہ ہو سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم یہ شہر چھوڑ دو اور یہاں سے دور ایک شہر اچ شریف ہے وہاں چلے جاؤ۔ اور عبداللہ رومی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا۔ اسی طرح ایک اور کرامات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مجلس میں تورات کی ایک حکایت بیان فرما رہے تھے۔ اتفاق سے تورات کا کوئی عالم بھی مجلس میں شامل تھا۔ اس نے واقعے کی صحت سے انکار کیا۔ شیخ الاسلام نے غیب سے تورات کا ایک صحیفہ برآمد کر کے اس کے حوالے کر دیا تو اس نے کھول کر دیکھا تو وہ واقعہ اسی طرح درج تھا جس طرح حضور نے فرمایا تھا۔ عرس مبارک۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 5 سے 7 صفر کو عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ فیض و برکات کے حصول کے لیے پاکستان کے دور دراز علاقوں کے علاوہ ہندوستان سے بھی عقیدت مند اپنی حاضری دیتے ہیں۔ ہر سال صوبہ سندھ سے ایک ایسا قافلہ بھی آتا ہے جو سندھ سے لے کر سرزمین اولیاء ملتان تک احتراماً بغیر جوتوں کے آتے ہیں۔ ہر سال ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس مبارک کے لیے جامع انتظامات کیے جاتے ہیں۔ سرزمین اولیاء۔ سرزمین اولیاء جو کہ مذہبی گڑھ ہے اور ساتھ ساتھ یہاں سے پوری دنیا میں امن کا پیغام جاتا ہے
کہ ہمارا ملک پاکستان ایک امن کا قلعہ ہے اور ملتان شہر دین اسلام کا روشن چراغ ہے۔ ملتان شہر پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و نوازش ہے۔ ایسی عظیم ہستیوں سے اللہ پاک نے ملتان کو نوازا ہے۔